تمام سامعین اور حاضرین کو السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان دانیہ کلیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن شان شب برات، اور میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا انعام اللہ سیفی صاحب۔ میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں میسر کیا، اور اب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خصوصی بیان سے ہمیں مستفیض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین والکتاب المبین۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان اور اس کا شکر عظیم ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے آج یہ جو شب برات آ رہی ہے، اس حوالے سے ڈی ایم نیٹ ورک نے آپ احباب کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جس کے اندر اس کی شب برات کی جو شرعی حیثیت ہے، اس کے فضائل ہیں اور اس کے احکامات ہیں، ان کے حوالے سے ایک پروگرام بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کے بنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب اس عبادت کو اور اس مقصد کو انسان دنیاوی مصروفیات کے اندر اور معاملات کے اندر اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو اپنا اصل مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا وہ بھول گیا۔ تو اس حوالے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا، تو ہماری عدم توجہی کے سبب ہم اس مقصد سے دور ہو گئے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا مقصد بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن اور راتیں ایسی رکھی ہیں جن کے اندر وہی مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو بنانے کا ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے وہ مقصد نہ بھولے، اور اس کو اپنے پوری زندگی کے اندر ہر سال کے اندر کچھ راتیں اور دن ہیں کہ ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور اس مقصد کو دوبارہ اس کے ذہن نشین کروایا جائے اور اس کو جھنجھوڑا جائے۔ تو اب اسی طرح یہ جو راتیں ہیں، شب برات ہو گئی، شب قدر ہے، شب معراج ہے، یہ ساری راتیں ہمارا انسان کا جو مقصد ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے یہ بنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو شب برات ہے، شب برات اس کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ اس کی عبادتوں کا یا کچھ اس طرح انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کا وسیع مطالعہ ہو اسلامی کتب کا اور تفاسیر کا اور احادیث مبارکہ کا، تو پھر وہ اس بات کا انکار نہ کریں کہ شب برات ایک فضیلت اور اہمیت والی رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب اس شب برات کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 13 شعبان المعظم کو اپنی اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی حبیب علیہ السلام کی امت کا ایک حصہ دے دیا۔ اگلی 14 شعبان المعظم کی رات کو حضور علیہ السلام نے پھر دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی امت کا 2/3 حصہ دے دیا، اور پھر 15 شعبان المعظم کی رات کو حضور علیہ السلام نے پھر اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور عرض کی مولا ربی حب لی امتی، میری امت مجھے دے دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے چند لوگوں کی ساری کی ساری امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام سبحان اللہ۔ تو اس کے اندر جو چند لوگ بچ جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی توبہ اور ان کی بخشش ان کی نہیں فرماتا۔ وہ ایسے لوگ کون سے ہیں؟ وہ سب سے پہلے مشرک ہے، وہ مشرک بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک کسی کو ٹھہراتا ہے، تو اس بندے کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور وہ بندہ
جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کو بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا بندہ جو ہے وہ بوڑھا زانی، بوڑھا ہو گیا ہے، اس حالت کے اندر بھی وہ زنا نہیں چھوڑ رہا تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر ظالم بادشاہ ہو یا کوئی بھی آدمی جس کے نیچے کچھ لوگ ہوں اور وہ ان پر ظلم کرتا ہو اور ان کا حق مارتا ہو تو پھر ایسا بندے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات، اس عظیم رات کو بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر اپنی توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اور یہ جو رات ہے یہ خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کرنے کی رات ہے، بخشش مانگنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ اور معافی مانگنے کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بندہ گڑ گڑائے، روئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، دین پر استقامت میں کی دعا مانگے اور اپنے دل کے اندر ایک ارادہ پیدا کرے کس چیز کا، امر بالمعروف کا، یعنی نیکی خود کرے اور نیکی کے حکم دینے کا وہ ارادہ کرے دل کے اندر، اور برائی سے بچنے کا اور دوسروں کو روکنے کا یہ ارادہ کرے دل کے اندر، پھر اس رات کا ہمیں کما حقوق فائدہ ہوگا۔ ورنہ یہ جو باقی دن ہوتے ہیں جس طرح مزدور ڈے ہے اور کشمیر ڈے ہے، یہ جتنے بھی یہ سارے لیبر ڈے، یہ سارے جتنے بھی دن ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ صرف ان کو منا لیا جائے، ان کے پیچھے ایک پوری قربانی اور ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر صرف اس دن وہ منا لیا جائے وہ تو ایک اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، تو اس کا اصل مقصد جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ اگر ہمیں اس پر ہم نہیں سمجھ سکتے تو پھر وہ اس کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک دن کو وہ منا لیں تو پھر باقی دن وہ سارے اسی غفلت کے اندر گزر جائیں۔ ہمیں اس کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح شب برات کا بھی مقصد ہے، وہ صرف مقصد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنا ہے اور اپنا باقی پورا سال وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، نہ کہ ہم ایک رات کے اندر چند نوافل پڑھ کر ہم اپنے لیے بخشش کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہیں یا ہم کہیں کہ ہم اس رات کے اندر توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، باقی سارے سال جو ہے وہ ہم گناہوں میں اور معصیت کے اندر گزاریں۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے، غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، جو اصل چیز ہے، فوراً بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ نوافل بھی ہوتے ہیں، وہ ساری صورتحال ہے، اس کا انشاءاللہ ہم الگ سے ایک پروگرام کریں گے، اس کے اندر آپ اس کے شب برات کے نوافل اور اس کے فضائل جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ تو اس کے اندر باقی جو اس کا انکار کرنے والا ہے اس کو اس کی حقیقت سے انکار کرنا نہیں چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری خامیوں کو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہماری اس کامش کو قبول کرے، اور جو اس باتوں پر عمل کرنے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کی اور نیکی کے راستے پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور اب مجھے اور علامہ صاحب کو اجازت دیجیے۔